بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف غیر عاملہ، ان کی اقسام کو ہم سمجھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے چند ایک اقسام کو سمجھا۔ آج کے سبق میں بھی ہم حروف غیر عاملہ کی چند اقسام کو سمجھیں گے۔ پچھلے سبق میں آپ نے حروف توقع کو سمجھا، جو عربی کے اندر صرف اور صرف ایک ہی ہے، لفظ قد۔ قد کے 4 مشہور معانی ہیں، یعنی 4 مشہور معانی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، توقع کے لیے۔ کیا مطلب توقع کا؟ یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فعل کے وقوع کی امید، فعل کے واقع ہونے کی امید اور انتظار ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قد ینجح زید، قد ینجح زید، کہ زید کے کامیاب ہونے کی امید ہے۔ دوسرا اس کا معنی آتا ہے تقریب۔ تقریب کا مطلب کہ یہ فعل ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اس اعتبار سے اس کو حرف تقریب بھی کہتے ہیں۔ تیسرا معنی اس کا ہے تقلیل۔ تقلیل کا مطلب کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فعل کا وقوع کم ہے، یعنی فعل بہت کم واقع ہوا ہے۔ نمبر 4 ہے تحقیق۔ تحقیق کا مطلب ہے تاکید، یعنی مابعد میں، اپنے مابعد میں یہ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فعل ماضی میں۔ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اور فعل مضارع میں جب یہ تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، جیسے قد یصدق القلوب، کبھی کبھی بڑا جھوٹا انسان بھی سچ بول لیتا ہے۔ اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا اور اس کے اوپر کچھ اجرا بھی کر لیا تھا، لیکن اس ترتیب کے ساتھ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کے 4 معانی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آج کے سبق میں حروف غیر عاملہ کا ایک قسم ہے حروف استفہام، گویا حروف غیر عاملہ کی 7ویں قسم، وہ ہے حروف استفہام، یعنی ایسے حروف جو سوال کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ حروف غیر عاملہ جو سوال کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، یعنی ان کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ ایسے حروف عربی کے اندر 3 ہیں۔ نمبر 1 حل، نمبر 2 حمزہ۔ حل اور حمزہ، یہ 2 حروف عربی کے اندر بطور استفہام کے استعمال ہوتے ہیں۔ باقی رہا ما، تو یہ ما اسمیہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کسی سے سوال کرنا چاہتے ہیں کیا زید آ گیا،
تو آپ کہیں گے حل جاء زید، یہ سوال ہے آپ کی طرف سے. یا اسی طرح آپ حمزہ کے ذریعے سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ کہتے ہیں ذهب ابوک، کیا تمہارے ابو چلے گئے؟ تو یہ بطور سوال کے ہے کیا، اور حمزہ کا معنی بھی ہے کیا. تو دو حرف عربی کے اندر بطور استفہام کے آتے ہیں. اب یہ جملے کے اندر استفہام والا معنی تو پیدا کریں گے، لیکن لفظوں میں ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا. لفظی عمل وہ نہیں ہوگا، صرف معنوی عمل ہوگا. اسی طرح حروف غیر عاملہ میں سے 8ویں قسم وہ ہے حرف ردا. حرف ردا، حرف ردا کا مطلب ہے وہ حرف غیر عامل جو مخاطب کو ڈانٹنے کے لیے، مخاطب کو ڈانٹنے یا کسی کام سے باز رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. یعنی اس سے یا تو مخاطب کو ڈانٹا جاتا ہے یا مخاطب کو کسی کام سے باز رکھا جاتا ہے کہ یہ کام تم مت کرنا. اس کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے کلا، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. جیسے کوئی آپ سے کہتا ہے اضرب زیدن، زید کو مارو، تو جواب میں آپ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. یعنی یہ آپ ڈانٹ بھی رہے ہیں اور اسے روک بھی رہے ہیں. یعنی گویا یہاں کلا جب ڈانٹنے کے لیے آتا ہے تو مانا روکنا. لیکن عربی میں کلا کا ایک اور معنی بھی ہے. کلا کبھی کبھی حقاً کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقینی طور پر. حقاً یعنی یقیناً. جیسے قرآن پاک میں ہے کلا سوف تعلمون. تو اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے یقیناً ان قریب تم جان لو گے. یقیناً ان قریب تم جان لو گے. تو یہاں یہ کلا یقین کے معنی میں ہے، یہ ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے نہیں ہے. حروف غیر عاملہ میں ایک حرف غیر عامل تنوین بھی ہے. تنوین کی اقسام ہیں، پھر وہ بھی آپ سمجھیے گا. یہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہا جاتا ہے. یہ حروف غیر عامل کی 9ویں قسم ہے تنوین. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اصل میں نون تنوین، بن بن بن. تو یہ نون تنوین جو ہے یہ بھی حرف ہی ہے، اگرچہ پڑھا جاتا ہے، لفظوں میں لکھا نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی لکھ بھی دیا جاتا ہے. تو تنوین وہ نون ساکن ہے
جو کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو، جو کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو اور فعل کی تاکید کے لیے نہ ہو۔ نون ساکن فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، جسے نون خفیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہی والا مثلا جیم دو زبر جنگ، جو دو زیر جن، دو پیش جن، اسے آپ یوں لکھ لیں چاہے جن جن جو، تو اب یہ ماقبل کلمہ کی حرکت کے مطابق ہے، زبر زیر پیش اسی کے تابع ہے، اسی کے انداز میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ پھر عربی میں تنوین کی چند اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہوتی ہے تنوین تمکن، نمبر 2 تنوین تنکیر، نمبر 3 تنوین عوض، نمبر 4 تنوین مقابلہ، نمبر 5 تنوین عوض۔ یہ تنوین کی عربی میں 5 قسمیں ہیں، ہر ایک کی وضاحت سمجھیے گا۔ تنوین تمکن کیا ہے، تنکیر کیا ہے، تنوین مقابلہ، یہ عوض تنوین عوض 2 مرتبہ یہاں آ گیا، تنوین ترنم، یہ 5 اقسام ہیں تنوین کی، ہر ایک کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تنوین تمکن۔ تنوین تمکن کہتے کسے ہیں؟ تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرے، یعنی یہ تنوین یہ بتاتی ہے کہ یہ اسم منصرف ہے، غیر منصرف نہیں، کیونکہ اس میں متمکن، یہ تنوین تمکن اس میں متمکن میں منصرف ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسے زید، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، رجل، ظلم مثلا۔ تنوین تمکن وہ تنوین ہوئی جو کسی اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ اسم غیر منصرف نہیں۔ تنوین کی دوسری قسم ہے تنوین تنکیر۔ یہ تنوین تنکیر کیا ہے؟ وہ تنوین جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ لیکن اچھی طرح سمجھیے گا کہ یہ تنوین کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ اس تنوین کا استعمال 2 چیزوں میں ہے، اسماء اصوات، اسماء افعال، بس ان 2 کے اندر جب یہ کسی لفظ پہ تنوین آئے گی تو یہ بتانے کے لیے آئے گی کہ جس پہ تنوین ہے وہ نکرہ ہے، جس پہ تنوین نہیں وہ معرفہ ہے۔ جیسے اسماء افعال کی مثال صح، اب یہاں تنوین نہیں ہے تو اس کا ترجمہ ہے اسکت،
السکوت الآن، اب خاموش ہو جا. لیکن اگر یوں ہو صحین تو یہ نکیرہ ہے، اس تنوین نے اس کو نکیرہ بنا دیا، تو ترجمہ ہوگا اسکت سکوتا ما فی وقت ما، اسکت سکوتا ما فی وقت ما، کسی وقت میں تو خاموش ہو جا. تو تنوین کے بغیر ہو تو معرفہ، تنوین کے ساتھ ہو تو نکیرہ. لیکن میں نے عرض کر دیا اس تنوین کا تعلق صرف اور صرف اسماء اصوات اور اسماء افعال کے ساتھ ہے اور اسموں کے ساتھ نہیں. تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین عوض. یہ تنوین کون سی ہے؟ یہ وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ کے عوض، جو مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض مضاف کے آخر میں آتی ہے. مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے عوض مضاف کے آخر میں تنوین لگا دی جاتی، جیسے یومئذ، حینئذ، ساعتئذ. تو ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یومئذ یوم اذ کان کذا، اسی طرح حین اذ کان کذا، ایسے ساعت اذ کان کذا. تو یہاں اذ کان کذا اس مضاف الیہ کو حذف کر کے یوما کے آخر میں یہ کان کذا جو ہے، یہ کان کذا اس مضاف، کیونکہ اس جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کو حذف کر کے اذ کے آخر میں تنوین لگا دی گئی. تو یا تو یہ مضاف الیہ کو حذف کر کے آتی ہے، نمبر دو یا کسی حرف کے عوض آتی ہے، کسی حرف کے عوض، یعنی اس حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے عوض یہ تنوین آ جاتی، جیسے اس میں منقوص میں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نا القاضی، تو آخر سے آپ نے یا کو حذف کر کے، یعنی یہ قاضی تھا تو اس سے قاضن، یہ یا کے عوض آئی ہے تنوین. جواری تھا جوارن، اس یا کے عوض آئی ہے جو جا حفظہ ہو، تو اس کا تعلق اس میں منقوص کے ساتھ ہے. تنوین کی چوتھی قسم وہ ہے تنوین مقابلہ. تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلہ میں آتی ہے. یعنی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے نا، آخر میں واو نون کا اضافہ ہوا، تو یہ جو نون ہے جمع مؤنث سالم کے اندر نہیں ہے، جیسے مسلمات، تو نون نہیں ہے، اس نون کے عوض، اس نون کے مقابلہ میں، ٹھیک ہے نا، مسلمون اس کے آخر میں نون ہے، اس نون کے مقابلہ میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں یہ تنوین لے کے آئے ہیں. یہ صرف جمع مؤنث سالم میں آتی ہے، جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلہ میں. جہاں بھی جمع مؤنث سالم آئے گا وہاں ہم اس کو قرار دیں گے. پانچویں قسم ہے تنوین ترنم. تنوین ترنم صرف اشعار کے آخر میں آتی ہے،
اشعار اور مصروں کے آخر میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. شعروں اور مصروں کے آخر میں آتی ہے صرف اور صرف آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے. اور یہ تنوین ترنم جو ہے اس کے لیے اسم خاص نہیں ہے. جو آپ اسم کی علامت پڑھتے ہیں نا تنوین، وہ یہ چاروں تو ہو سکتی ہیں. نمبر ایک یہ بھی تنوین تمکن بھی، عوض بھی، مقابلہ بھی. جبکہ تنوین ترنم یہ کسی کے بھی آخر میں آ سکتی ہے، اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، فعل کے آخر میں بھی، اور حرف کے آخر میں بھی. کیونکہ شعر کے مصرے میں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایک مشہور شعر ہے، اقل اللوم عادل والعطابا وقولی ان اصبت لقد اصابن. اب دیکھیں آخر میں بن بن یہ خوبصورتی اور آواز کے لیے ہے. تو دونوں یہاں پہلے میں اسم ہے العتاب، الف لام بتا رہا ہے، اور دوسرے میں فعل ہے اصاب یصیب طبی فعال سے. دونوں کے آخر میں جو نون آیا ہے یہ تنوین ترنم ہے. اقل اللوم عادل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا. یہ آخر میں آواز کی درازی، خوبصورتی. تو یہ تنوین کی 5 قسمیں، یہ بھی حروف غیر عاملہ میں سے تھی. اب حروف استفہام، حرف ردع اور تنوین کی 5 قسمیں سمجھ لینے کے بعد اب ہم ان کا اجرا کرتے ہیں تاکہ مزید ذہن نشین ہو جائے. لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی ان میں سوال ہو تو لازمی کر لیں. صاح الغراب، غاق، جی شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا. کوئی نے غاق غاق کیا. ماشاء اللہ. قوے نے غاق کیا یعنی چیخ ماری غاق کے ساتھ. اب یہ جو غاقن کے آخر میں تنوین ہے، بتائیے گا تنوین کی کون سی قسم ہے؟ جی یہ تنوین کی جو تنوین، اسماء اصوات لگتا ہے. ہاں تنوین تنکیر، تنکیر جی، یہ اسماء افعال، یا اسماء اصوات کے ساتھ. اسماء اصوات کے اندر آتی ہے. تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی 5 قسمیں. کون سی؟ نمبر 1 تمکن، نمبر 2 تمکن، تنکیر، تنکیر، اور تنوین عوض، عوض، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، مقابلہ، تنوینی ترنم. ترنم جی. ان میں سے یہ تنوین تنکیر تھی. اعتدل الجو ایام الشتاء الا بعضا. ترجمہ کیجیے گا اس کا. اس کا یہ اعتدل معتدل ہوئی، الجو موسم، سردی کے جی دنوں میں موسم معتدل ہوا. باقی دنوں کے بنسبت. اچھا، سردی کے دنوں میں موسم معتدل ہوا سوائے
کچھ ایام کے، کچھ دنوں کے. جی جی یہ بعضن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ کون سی ہے؟ یہ مقابلہ ہے. نہیں، دیکھیں تنوین مقابلہ یہ صرف جی اور صرف جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے. جی جمع مؤنث سالم جس کے اندر الف اور تا ہو. جی. جی اور تو یہ عوض تو نہیں بنتا. یہ تنقیر تو نہیں. دیکھیں تنوین تنکیر صرف اس میں صوت یا جی اس میں فعل کے آخر میں آتی ہے. اچھا. تمکن بھی نہیں ہے، جی وہ منصرف ہونا بیان کرنے کے لیے آتی ہے. اگرچہ اچھا، تمکن تو ہے ہی ہے کیونکہ اس کا منصرف ہونا بیان کیا نا اس نے، جی جی لیکن یہاں تمکن کے ساتھ ساتھ یہ تنوین عوض ہے. اچھا. اصل تھا بعض الایام. جی جی ہم نے ترجمہ یہی کیا نا، سوائے کچھ دنوں کے. جی جی تو یہ تنوین عوض تھی. جاء الصدیق وکنت حینئذ غائبا. ترجمہ کیجیے گا. جاء الصدیق وکنت حینئذ غائبا، یعنی دوست آیا اور میں اس وقت غائب تھا. اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، یعنی غیر حاضر تھا. بتائیے گا یہاں تنوین کون سی ہے؟ جی حینئذ جو ہے تنوین عوض ہے. ہاں ماشاء اللہ، یہ تنوین عوض ہے. کس کے عوض ہے یہاں؟ مضاف الیہ. اس مضاف. کانا کدا. کانا کذا. جی حینئذ کانا کدا. کذا. جی کلا لا اغیب عن الدرس. اس کا ترجمہ کیجیے. ہرگز میں غیر حاضر نہیں ہوں گا درس سے. دیکھیں ہرگز وہاں ہوتا ہے جب اچھا کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو تو یہ بات اچھا کہتے ہیں. یقیناً یہاں ہوگا. ہاں ماشاء اللہ، یہ جی یقیناً کے معنی میں. جی جی یقیناً میں لا سبق سے غیر غیر حاضر حاضر نہیں ہوں گا. نہیں ہوگا. کلا کو کون سا حرف کہا جاتا ہے؟ یہ ردا ہے. ردا. ردا ہے. کلا حرف ردا ہے. کس جی لیے آتا ہے؟ ایک چیز مخاطب کا کو تاکید ڈانٹنے کو کے لیے مخاطب کو ڈانٹے. جی جی یا کسی کام سے باز رکھنے کے لیے. جی جی تاکید ہو. ٹھیک ہے. شہید الرحمان صاحب بتائیے گا حل عاد الرسول. یہاں کون سا حرف غیر عامل ہے؟ ترجمہ جی کیجیے. کیا قاصد لوٹے گا. ہاں، کیا قاصد لوٹ آیا، واپس لوٹ آیا. جی کون سا ہے حرف غیر عامل؟ جی حل جو ہے حرف استفہام ہے. ماشاء اللہ، حرف استفہام ہے. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ جی اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہیں حروف استفہام؟ جی دو ہے، حل اور حمزہ. حل اور حمزہ. حمزہ.